میرے آقا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات عالم کے اندر جلوہ گر ہوئے تو سر پہ باپ کا سایہ شفقت نہیں تھا۔ آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش پہلے سیدہ آمنہ میرے آقا حضور کی والدہ ماجدہ اور آپ کی رضائی اماں جناب سیدہ حلیمہ نے فرمائی ہے، اور ابھی آقا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 6 برس ہی تھی کہ والدہ بھی داغ مفارقت دے گئی۔ والدہ کے وصال کے بعد آپ کے دادا جناب حضرت عبدالمطلب نے حضور کی کفالت فرمائی، اور جس وقت جناب حضرت عبدالمطلب بھی داغ مفارقت دے گئے اور آخری زندگی کے ایام تھے، تو آخری ایام کے اندر آپ نے آقا حضور سرکار مدینہ کو اپنے بیٹے حضور کے چچا جناب ابو طالب کے حوالے فرمایا، اور پھر کئی سال تک جناب حضرت ابو طالب میرے آقا حضور کی کفالت بھی کرتے رہے، میرے آقا حضور کی خدمت بھی کرتے رہے، اور میرے آقا حضور کی حفاظت بھی کرتے رہے، حتیٰ کہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ پرورش پاتے پاتے میرے آقا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال ہوئی، 25 سال میرے آقا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے۔ ادھر مکہ کے اندر ایک خاتون ہے جس کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اور یہ وہ خاتون ہے جو مکہ کی سب سے مالدار ترین عورت ہے۔ پورے مکہ کے اندر جو بزنس جو تجارت چلتی تھی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے مال سے چلا کرتی تھی۔ 40 سال آپ کی عمر ہے بیوہ، لیکن مکہ کی سب سے مالدار ترین عورتیں، اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے مکے کے سرداروں نے، بڑے بڑے مالداروں نے، بڑے بڑے تاجروں نے، بڑے بڑے سرداروں نے آپ کو نکاح کے پیغام بھیجے۔ ہر کوئی خواہش رکھتا تھا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے میں شادی کروں۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو مال و دولت زیادہ تھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا کردار اتنا ستھرا تھا کہ جناب سیدہ خدیجہ باوجود مال ہونے کے آپ طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے جانی اور پہچانی جاتی تھی، یعنی آپ کا کردار بالکل صاف ستھرا تھا۔ آج تو لوگوں کے پاس چند پیسے آ جائیں نا تو لوگوں کے کردار بدل جاتے، لوگوں کا معیار زندگی ہمارے ایمان خراب ہو جاتا ہے، لیکن جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ پورے مکہ کی سب سے مالدار ترین عورت بھی ہیں، بیوہ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود سیدہ کا کردار اتنا ستھرا ہے کہ پورے مکہ کے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں، اور سیدہ کا کردار اتنا ستھرا تھا کہ مکہ کی ساری عورتیں آپ سے بات کرنے کو بھی فخر سمجھا کرتی تھی، اور سیدہ کا کردار اتنا ستھرا تھا، سیدہ ایک آواز لگاتی پورے کے پورے شہر کی عورتیں جمع ہو جایا کرتی تھی۔ اتنا ستھرا کردار تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا، باوجود اس کے کہ مال ہونے کے مکے کے بڑے بڑے مالداروں نے، رؤساء نے، سرداروں نے آپ کو نکاح کے پیغام بھیجے، مگر آپ نے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی، آپ نے سب کے پیغام کو ٹھکرا دیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جب میرے آقا حضور کی سیرت دیکھی نا، میرے آقا حضور کا کردار دیکھا، چونکہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر اعلان نبوت تک بھی میرے آقا حضور کا کردار اتنا ستھرا تھا کہ پورے مکے میں میرے آقا صادق اور امین کے لقب سے جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ ابھی اعلان نبوت تو بعد میں، وہ اس سے پہلے بھی میرے آقا کا کردار اتنا ستھرا تھا کہ مکے کے اندر صادق اور امین کے لقب سے جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ اور یہ پوری ایک داستان ہے کہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جس وقت میرے آقا حضور کے اس صدق کو، سچائی کو، امانت داری کو، دیانت داری کو دیکھا، جناب خدیجہ الکبریٰ سے رہا نہ گیا، جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے خود میرے آقا حضور کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے، خود میرے آقا حضور کے کردار سے متاثر ہو کر نکاح کا پیغام بھیجا۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے شادی فرما لی۔ میرے آقا نے یہ نہیں دیکھا کہ عمر میں بڑی ہے بھی بیوہ، میرے آقا حضور نے ابھی تک کوئی شادی بھی نہیں کی، 25 سال عمر ہے، اور سیدہ کی عمر 40 سال ہے بھی بیوہ، لیکن پیغام نکاح آیا، میرے آقا حضور نے پیغام نکاح کو قبول کر کے میرے آقا حضور نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے شادی فرما لی۔ اور پھر آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سیرت پڑھ کے دیکھیں کہ جس وقت میرے آقا حضور سے شادی، تب سے لے کر زندگی کی آخری ایام تک ساری زندگی انہوں نے میرے آقا حضور کے ساتھ وفا بھی کی ہے اور میرے آقا حضور کی خدمت بھی فرمائی ہے۔ زور لے آخو نظر سبحان اللہ۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے میرے آقا حضور کی خدمت بھی فرمائی ہے اور میرے آقا حضور کے ساتھ وفا بھی فرمائی ہے۔ مشکل سے مشکل وقت آئے لیکن سیدہ نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ حضور کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے، حتیٰ کہ وہ ذرا چشم تصور کے اندر وہ منظر لے کر آئے کہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ کا معمول پاک یہ تھا کہ آقا حضور
اپنے گھر کو چھوڑ کر غار ہیرا کے اندر جا کے ڈیرا لگایا کرتے تھے اور کئی روز تک وہاں جا کر اللہ کی بندگی کرتے، رب کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکاتے، رب کے ساتھ لو لگایا کرتے تھے۔ اب جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ میرے آقا حضور تھوڑا سا راشن لے کر چلے جاتے اور کئی روز تک وہیں پہ قیام ہوتا۔ اب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا معمول یہ تھا، جب سمجھتی کہ راشن ختم ہو چکا ہوگا، سیدہ گھر میں راشن تیار کرتی اور تیار کر کے سیدھا چلتی غار ہیرا میں پہنچ کر آقا حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے آیا کرتی تھی۔ کہاں مکہ اور کہاں غار ہیرا۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کئی عرصے تک میرے آقا حضور کی یوں خدمت فرمائی ہے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ کی خدمت کرتے ہوئے راشن غار ہیرا تک پہنچایا ہے۔ ایک مرتبہ اسی طرح جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ راشن لے کر گھر سے چلی نا، یہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی خدمت ہے، یہ آپ کے حضور کے ساتھ وفا ہے۔ اور آج کل بھی کی بیویاں بھی تو ہیں، اگر شوہر دوسرے کمرے سے آواز دے کے کہے نا پانی کا گلاس پلا دو، پانی کا گلاس دے دو، تو شاید وہ کہیں گی کہ خود بھی تو کر سکتے ہو نا یہ کام، خود بھی تو پی سکتے ہو، ہمارے اپنے کام نہیں ختم ہوتے اور تمہارے آرڈر نہیں ختم ہوتے۔ یعنی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، چھوٹی سی اگر بات کہہ دو تو آج کی بیویاں سننے کے لیے تیار نہیں۔ مگر سیدہ خدیجہ الکبریٰ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی، آقا حضور اگر نماز ہی پڑھنی ہے، اگر تلاوت ہی کرنی ہے، ذکر خدا ہی کرنا، وہ تو گھر میں بھی ہو سکتا ہے، وہ تو گھر میں بھی ہو سکتا ہے، کیا ضرورت ہے اتنے دور غار میں جا کر پناہ لینے کی، غار میں جا کر ڈیرے لگانے کی۔ مگر قربان جاؤں سیدہ کے کردار پر، سیدہ کی عظمت پر۔ سیدہ نے آقا حضور سرکار مدینہ کی بارگاہ میں ایک لفظ بھی نہیں کہا، بلکہ کئی عرصے تک گھر سے راشن تیار کرتی تھی اور غار ہیرا میں جا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے واپس آیا جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اسی انداز سے جناب سیدہ راشن لے کر اپنے گھر سے چلی گئی تھی کہ رب العالمین نے دیکھا، رب کی رحمت کا جوش آ گیا۔ رب العالمین نے ان کا انداز دیکھا، رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی۔ رب نے فرما سونے جبرائیل، عرض کی جی رب جلیل کیا حکم ہے؟ فرما سونے جان مکہ کی سرزمین میں غار ہیرا کے اندر میرا یار موجود ہے، جا میرے یار کی بارگاہ میں پیغام خدا سنا کہ آج سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے لیے راشن لے کر گھر سے چل پڑی ہے۔ اے میرے محبوب، جو ہی سیدہ خدیجہ آئے اسے میرا سلام بھی پہنچا دینا اور جنت کے عالی مقام کی خوشخبری بھی سنا دینا، جنت کے عالی محل کی خوشخبری بھی سنا دینا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب پیغام بھیج رہا ہے حضور کو کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو رب کا سلام پہنچانا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو جنت کی بشارت سنا دینا۔ وجہ کیا تھی کہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضور کی خدمت فرمائی تھی، آقا حضور کے ساتھ وفا کی تھی، جس وجہ سے رب العالمین عرشوں سے سلام بھیج رہا تھا۔ اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ساری زندگی آپ کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، حضور کی خدمت کے اندر گزری ہے، حضور کے ساتھ وفا کرتے ہوئے گزری ہے۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضور سے شادی کی ہے تو نہ جان کی پرواہ کی ہے، نہ مال کی پرواہ کی ہے، بلکہ جان بھی حضور کے قدموں پہ قربان کی ہے، اپنا مال بھی سارا کا سارا حضور کے قدموں پہ قربان کیا۔ سیرت کے اندر موجود ہے، تاریخ کے اندر موجود ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ مکہ کی بڑی مالدار ترین عورت تھی، لیکن میرے آقا حضور کے ساتھ شادی کی تو سارا کا سارا مال جمع کر کے حضور کے قدموں پہ نشاور کر دیا، حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور پورے مکے کے اندر اعلان بھی کر دیا، کہا مکے والو سنو، میرے تمہارے لاکھوں کے معاملات ہیں، میرے تم سے ہزاروں لاکھوں روپے لینے کے، لیکن سنو میں تم سے پیسے کا مطالبہ نہیں کرتے ہوں، ایک ہی مطالبہ ہے، آؤ میرے یار کی قدموں کے اندر، میرے یار کی غلامی کے اندر میرے یار کا کلمہ پڑھتے جاؤ، قرضے کی معافی کی پرچیاں بھی لیتے جاؤ اور آقا حضور سے جہنم سے بخشش و نجات کا پروانہ بھی لیتے چلے جاؤ۔ یہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا اعلان تھا اور یہ تاریخ کامل کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے نہ جان کی پرواہ کی ہے، نہ مال کی پرواہ کی ہے، بلکہ ساری زندگی حضور کی خدمت کی ہے، ساری زندگی حضور کے ساتھ وفا کی ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ بھی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے اس قدر وفا کرتے ہیں کہ سیدہ کا وصال بھی ہو گیا، وصال کے بعد حضور کی کئی ازواج بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے آقا حضور کی زبان پہ ہمیشہ خدیجہ کا نام ہی جاری و ساری رہتا تھا۔ زور اللہ یا نظر سبحان اللہ۔ ہر وقت میرے آقا حضور کے لبوں پہ خدیجہ کی بات ہوتی تھی، انہی کا ذکر، انہی کے تذکرے ہوتے تھے۔ ایک دن جناب سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں آقا حضور آپ کو اللہ نے کثیر تعداد کے اندر ازواج عطا فرمائی ہیں، حسین و جمیل اور کنواری آپ کو عورتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور سیدہ خدیجہ وہ تھی جو بیوہ بھی تھی اور آپ سے بڑی بھی تھی، لیکن یا رسول اللہ اس کے باوجود آپ اکثر طور پہ جناب خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں، انہی کی باتیں کرتے ہیں، انہی کے تذکرے کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ سنو، آج کے بعد خدیجہ کے معاملے میں مجھے کبھی نہ روکنا، اس لیے کہ خدیجہ وہ عورت ہے جب پورا مکہ میری مخالفت کر رہا تھا تب خدیجہ میری حمایت فرما رہی تھی،
جب پورا مکہ میری مخالفت کر رہا تھا وہ میری حمایت کر رہی تھی، جب پورا مکہ میرے خلاف تھا تب وہ میرے شانہ بشانہ کھڑی تھی، میرے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چل رہی تھی۔ اس لیے خدیجہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر۔ پھر یہی سیدہ خدیجہ کبریٰ ہے کہ آقا حضور سرکار مدینہ کو اللہ نے جتنی بھی اولاد دی ہے سوائے ایک بیٹے کے جتنی بھی حضور کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ کبریٰ کے بطن سے عطا فرمائے۔